بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، مجھے ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخص کے جنازے میں شامل ہونے کا شرف بخشا گیا۔ وہ میرا عزیز دوست تھا۔ اس کو کینسر جیسی بیماری نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، لیکن اس جیسا صبر آزما اور ثابت قدم شخص میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ شدید تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا۔ میں نے اسے کبھی مایوس نہیں دیکھا۔ جنازہ ادا کرنے کے بعد میں دل ہلکا کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ جنگل بہت پرسکون جگہ تھی۔ ہر طرف سے پرندوں کی چہچہاہٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اللہ کی قدرت سراتا ہوا میں جنگل کے اندر تک چلا گیا۔ اچانک میں نے درختوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا غار دیکھا۔ تجسس کے مارے میں اس غار کے قریب گیا اور جو میں نے دیکھا وہ مجھے حیران کر گیا۔ اس غار میں ایک بزرگ آدمی نے جا نماز بچھایا ہوا تھا اور اس پر وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ غار کے ایک طرف قرآن پاک بھی رکھا ہوا تھا۔ میں اس غار کے اندر داخل ہوا اور ان بزرگ کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑے تحمل کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کو نماز میں کوئی جلد بازی نہیں تھی۔ 10 منٹ کے بعد ان بزرگ نے سلام پھیرا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے میرے سلام کا جواب دیا۔ بابا جی، آپ اس بیابان جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں کے لگتے بھی نہیں۔ بابا جی مسکرائے اور کہا، میں شام کا رہنے والا ہوں، علم کی تلاش میں آیا ہوں بیٹا۔ بصرہ میں بہت بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، بس ان کی قربت حاصل کرنے آیا ہوا ہوں اور اب ادھر کا ہی ہو کر رہ گیا ہوں۔ بابا جی، آپ اس غار میں کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ یعنی کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ میں نے بڑے تجسس سے پوچھا۔ بس بیٹا، میں پتے کھا کر گزارا کرتا ہوں اور تالاب کی پانی سے پیاس بجھا لیتا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دے، میں آپ کو 2 وقت کی روٹی فراہم کر دیا کروں گا۔ نہیں بیٹا، اللہ نے میرے رزق کا انتظام کر رکھا ہے، میں اسی میں خوش ہوں۔ میرے پاس جتنا کم ہوگا مجھ سے اتنا ہی تھوڑا حساب لیا جائے گا۔ میں نے بغور ان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ جس حالت میں تھے کوئی بھی عام سا شخص اس حالت میں نہیں ہونا چاہے گا، لیکن وہ اپنے اس حالت پر حد سے زیادہ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ میں اصرار کرتا ہوں بابا جی، آپ کو کھانا کھلا کر مجھے ثواب ملے گا، اور آپ جیسے انسان کے لیے اگر میں وسیلہ بنتا ہوں تو میرے لیے بھی بہت فخر کی بات ہوگی۔ بابا جی مان گئے اور کہا، یہ روٹی کے ساتھ کوئی سالن نہ لانا۔ میں بابا جی کو سلام کر کر چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد میں عمدہ آٹے کی روٹی لے کر جنگل کی طرف نکل آیا۔ ابھی غار سے کچھ دور ہی گیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس غار کے باہر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے بابا جی کی فکر لاحق تھی۔ میں بڑی سی چوٹی کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ مجھے غار کے اندر کا منظر واقعی دکھ سکے۔ میں نے دیکھا کہ بابا جی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ میں نے ان کو آواز دی، بابا جی ایسا بھی کیا عبادت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے حالات سے بھی بے خبر ہے؟ آپ کے غار کے باہر شیر بیٹھا ہوا ہے۔ بابا جی نے غار سے باہر نکل کر میری طرف دیکھا اور پھر شیر کو کہنے لگے، اے میرے رب کی مخلوق، اگر تو اللہ کے حکم سے یہاں آیا ہے اور مجھے نقصان پہنچانے یہاں آیا ہے تو میں تجھے نہیں روک سکتا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تیرے لیے بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ وہ شیر گھررایا اور جنگل کی دوسری طرف نکل گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور پھر روٹیاں لے کر بابا جی کے پاس گیا۔ بابا جی روٹیاں دیکھ کر رونے لگے اور ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے رب کائنات، اس پوری کائنات کے خالق، اگر تو اس ناچیز کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرماتا ہے تو مجھے ابھی موت دے دے، مجھے اس قیدی دنیا کی رہائی عطا فرما دے، مجھے تجھ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے، میرے اس شوق کو پورا کر دے۔ پھر جیسے ہی دعا ختم ہوئی ان بابا جی کی روح قبض کر لی گئی۔ میں کچھ دیر وہی سختی سے بیٹھا رہا اور پھر جلدی سے لوگوں کو بلانے چلا گیا تاکہ بابا جی کا جنازہ پڑھایا جا سکے۔ جب میں کچھ لوگوں کو لے کر آیا تو بابا جی اس غار میں موجود ہی نہیں تھے۔ ہم وہاں شام تک
بابا جی کی لاش کو تلاش کرتے رہے، لیکن پھر سب تھک ہار کر واپس چلے گئے۔ رات کو خواب میں نے وہی بابا جی کو دیکھا۔ انہوں نے سفید پوشاک پہنی ہوئی تھی، چہرے پر نور تھا۔ اے بندے، تم فکر نہ کرو، میرے رب نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے اور مجھ پر اپنی رحمت کی ہے۔ بچے، میری ایک بات یاد رکھنا، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ وہ مشکل میں ڈالے تو اس سے مایوس مت ہونا، بلکہ اس کی آزمائش پر پورا اترنا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، اصلی زندگی تو مرنے کے بعد والی ہے۔ یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے اپنی ابدی زندگی سزا میں کاٹنا چاہتے ہو یا جزا میں۔ لوگوں کا دل کبھی نہ توڑنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ دل میں اللہ رہتا ہے، اپنا دل ہر کسی سے صاف کر لو۔ کسی کے لیے دل میں نفرت اور کینہ نہ رکھنا، درگزر کرنا سیکھو۔ اپنے سے کمزور لوگوں سے مسکرا کر بات کیا کرو، مسکرانا بھی تو صدقہ ہوتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، احکامات پر عمل کرو۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں پسینے میں شرابور تھا، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ میں نے بابا جی کی باتوں کو دوبارہ اپنے ذہن میں دہرایا اور اسی وقت یہ طے کر لیا کہ میں اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان ہمیشہ دنیا کی دولت سمیٹنے میں لگا رہتا ہے اور اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ آخرت کی دولت سمیٹنے کا یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔